ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم، گفتگو چل رہی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس پر گفتگو کریں گے اور آپ لوگوں کا انشاءاللہ دل مطمئن ہوگا کہ ہمارے نبی اس کائنات کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ہمارے نزدیک اس آیت کریمہ کا مصداق رسول اللہ ہی کی ذات گراں میں کوئی اور نہیں ہو بھی نہیں سکتا مخلوق میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا اور مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جس مولانا نے یہ لکھا کہ یا محمد ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، اس آیت کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ میں مولویوں کا نام نہیں لوں گا کیوں ہم امن پسند لوگ ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اب جس کا بھی آپ بولو نہیں بھائی دلائلوں سے کہ یہ ترجمہ اس لیے صحیح نہیں کہ یہ ہے اس کے اس میں ہم آیتیں اور حدیث مبارکہ نقل کریں گے۔ اسی طرح مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ پیارے آقا دو جہان ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، خواہ فرشتوں کا عالم ہو، جنات کا عالم ہو، انسانوں کا عالم ہو، خواہ انسان میں سے کافر ہوں، مسلمان ہوں، اولیاء ہوں یا انبیاء علیہ السلام ہوں، آپ سب کے لیے رحمت ہیں، اور خواہ حیوانوں کا عالم ہو یا نباتات کا عالم ہو یا جمادات کا عالم ہو، آپ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں۔ کسی نے جو یہ لکھا کہ آپ صرف لوگوں کے لیے رحمت ہیں، اور کسی نے یہ تفسیر کی ہے کہ آپ صرف مکلفین کے لیے رحمت ہیں، مکلف ہو یا غیر مکلف ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، حیوان ہو یا شجر و حجر ہو، آپ سب کے لیے رحمت ہیں، صرف مکلفین کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور پیارے آقا دو جان رحمت للعالمین ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اس چیز کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہیں، وہ وجود عین جود ہے، اور ہر چیز کو وجود آپ کے واسطے سے اللہ کریم نے عطا فرمائی، اور آپ کو لقب ملا قاسم، اور اس لیے نہیں کہ آپ کے فرزند ارجمن کا نام قاسم ہے، بلکہ آپ حدیث میں واللہ یعطی یا واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو قیامت تک جو بھی تقسیمات ہوئے ہیں کہ یہ لو یہ نہیں لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید میں دنیا میں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، تیری نگاہ ہے ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کے نمود، فقر جنیدی و بایزید تیرے جمال بے نقاب، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہیں اول وہیں آخر، وہیں قرآن وہیں فرقان وہیں یاسین وہیں طٰہٰ۔ ہم رحمت للعالمین کا تفسیر میں پہلے آپ کے رحمت کے متعلق قرآن کی آیتیں اور ان کے تفاسیر پیش کریں گے، پھر آپ کے رحمت کے عموم پر احادیث مبارکہ آثار کا ذکر کریں گے، پھر خصوصیت کے ساتھ مومنوں پر رحمت کے احادیث بیان کریں گے، پھر حیوانوں، درختوں اور جمادات پر آپ کی رحمت کی یعنی یہ ہمارا دعوت ہے، اس پر دلیل دیں گے، اور کہیں گے کہ ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بودو۔ تو اور اس پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس آیت
کے علاوہ کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تتر بتر ہو جاتے۔ پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر ایک شخص نے اپنے قرض کا سختی سے تقاضا کیا۔ آپ کے اصحاب نے اس کو ڈانٹنے یا مارنے کا قصد کیا، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ بخاری، سنن نسائی، ترمذی نسائی کی حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا۔ آپ نے اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے اور عیینہ کو بھی اتنے ہی دیے، اور عرب کے سرداروں کے لوگوں کو بھی کچھ عطا فرمایا، اور اس دن آپ نے تقسیم میں بعض لوگوں کو ترجیح دی۔ ایک شخص نے کہا اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا اور نہ اس میں اللہ کی رضا کا ارادہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میں نے کہا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ضرور پیارے عقائد و جہان کے پاس جا کے یہ خبر دوں گا کہ اس نے ایسے کہا ہے۔ میں نے جا کر آپ کو خبر دی، آپ نے فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو پھر اور کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمایا، ان کو اس سے زیادہ ایذا دی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا تھا۔ حضور علیہ السلام تالیف قلب کے لیے نو مسلموں کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیتے تھے، یہ اختیارات مصطفیٰ تھے، کون پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فطرتاً بد گو تھے نہ تکلفاً بد گوئی کر۔ بعض انسان فطری طور پہ سخت مزاج ہوتا ہے نا، بعض سخت مزاج تو نہیں ہوتا لیکن بعض مقامات پر وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا روب جم جائے، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اور نہ بازاروں میں بلند آواز سے بات کرتے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لیکن معاف کر دیتے اور درگزر کرتے تھے۔ یہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سوا کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا۔ یہ بھی مسلم ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک اور حدیث بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی سے زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ اللہ کے حدودوں کو اگر پامال کیا جاتا تو جب اللہ کی حدودوں کو پامال کیا جاتا تو آپ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے، اور آپ کو جب بھی دو چیزوں میں کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ آسان چیز کو اختیار کرتے، بشرطے کہ یہ خلاف شرع نہ ہوتا۔ وجہ کیا تھی؟ امت کے لیے آسانی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام سے کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے اس کو جواب میں نہ نہیں فرمایا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا، آپ اس کو کچھ عطا فرمائیں۔ پیارے قائد و جان نے فرمایا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، تم اس کو میرے طرف سے ادھار خرید لو، جب میرے پاس رقم آئے گی تو میں ادا کروں گا۔ آپ نے بولا اس کو کچھ دے، میں نے بولا اس کو خرید کے دے دو، میں جب آئے گا تو میں دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو عطا کر چکے ہیں اور جس چیز پر آپ قادر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کی بات کو ناپسند فرمایا۔ پھر انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کیجئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آپ کے چہرے پر انصار کی بات سے خوشی کے آثار دکھائی دے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت اور انجیل میں بعض صفات
مذکور ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ جو ان سے ان کے مشکل احکام بوجھ اتارے گا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے سختیوں کے توق اتار پھینک دے گا جو بنی اسرائیل پر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور ہمارے لیے اس دعا میں بھلائی لکھ دے، اور آخرت میں بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے، فرمایا میں اپنا عذاب تو جسے چاہے اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تو عنقریب میں اس دنیا و آخرت کی بھلائی کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو گناہوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیت پر ایمان لائیں گے۔ یہ سورہ اعراف میں 156 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں دنیا کی بھلائی سے مراد یہ کہ دنیا میں احکام شرعیہ آسان ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل پر بہت مشکل احکام تھے۔ ان کی توبہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، اور ان کو تیمم کی سہولت حاصل نہ تھی، مال غنیمت حلال نہ تھا، قربانی کو کھانے کی اجازت نہ تھی، قصاص لازم تھا، دیت کی رخصت نہ تھی، ہفتے کے دن شکار کی اجازت نہ تھی، روزے کا دورانیہ رات اور دن کو محیط تھا، غرض بہت سخت احکام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی یہ سخت احکام آسان ہو جائیں، اور آخرت کی بھلائی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کم عمل پر زیادہ اجر عطا فرمائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام دعا کی، ان کو ایک نیکی پر ایک ہی اجر ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایک نیکی پر 10 گنا یا 700 گنا اجر عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی یہ خیر اور رحمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بجائے پیارے قائد و جہاں علیہ السلام کی امت کے لیے لکھ دی۔ فرمایا میں ان لوگوں کے لیے خیر و رحمت لکھ دوں گا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اس امی نبی کے جو پیروکار ہیں، جن کو یجدون، جن کو یہ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التورات ہے تورات میں۔ یہ آیت میں اکثر سناتا ہوں، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں، ٹھیک ہے۔ اور انجیل میں وہ حکم دے گا انہیں بھلائی کا اور انہیں روکے گا برائی سے، اور حلال فرمائے گا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، اور حرام فرمائے گا ان پر خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں۔ اور اللہ کریم ان کے جو ان پر جو بڑے بڑے بوجھ تھے، ان کے گلے میں جو توق تھے، اللہ تعالیٰ وہ ان سے اتار دے گا۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کا ذکر مزید فرمائے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ مَا عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارے مشقت میں پڑنا اس پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، اور مومنوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہیں۔ امت کے سخت اور مشقت والے احکام کون سے تھے، اور آپ نے ان کو کیسے دور فرمایا، اور دنیا و آخرت کی فلاح آپ نے کیسے عطا فرمائی، یہ ہم نے اس کے پہلے بھی ہمارا درس پر موجود ہے، سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 11 آیت نمبر 128-129۔ امام جریر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، اس کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت لکھ دی جاتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، اس کو دنیا میں زمین میں دھنسانے اور اس پر پتھر برسانے کے اس عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے جس میں پہلی امتیں مبتلات تھی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کر دے۔ اب ہم کہتے ہیں حضور رحمت ہے عالمین کے لیے، تو وہ دلائل دے رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مشرکین کے خلاف دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ مسلم شریف میں 754 نمبر حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔
اس کے علاوہ حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے جس شخص کو بھی غصے میں برا کہا یا اس پر لعنت کی تو میں بنو آدم کا ایک فرد ہوں، مجھے بھی اس طرح غصہ آتا ہے جس طرح انہیں غصہ آتا ہے، اور اللہ نے تو مجھے صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن اس برا کہنے کو اس کے لیے دعائے خیر بنا دے۔ یہ بھی حضور کی دعا تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف رحمت ہوں، اللہ کی طرف سے ہدایت ہوں۔ ایک اور حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے پیارے آقا دو جہان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا غزوہ احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری قوم کی طرف سے جن سختیوں کا سامنا ہوا سو ہوا، اور ان کے طرف سے سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جو یوم العقبہ، جب آپ طائف کی گھاٹیوں میں تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کے وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، اور ان قوم کو پیش کیا۔ کہتے جب میں نے ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کو اسلام کی دعوت دی، اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، میں اپنے غمزدہ چہرے کے ساتھ، یعنی انہوں نے بچوں کو جمع کر کے حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے، میں اپنے غمزدہ چہرے کے ساتھ واپس آیا۔ ابھی میں قرن ثعالب میں پہنچا تھا کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس بادل میں جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا بے شک اللہ نے سن لیا کہ آپ کی قوم نے کیا کہا اور آپ کو کیا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان کافروں کے متعلق اس کو جو چاہیں حکم دیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے کہا یا محمد علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جو چاہیں میں وہ کروں گا، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے اوپر مکے کے 2 پہاڑوں کو گرا کر انہیں زمین میں پیس دوں۔ تو پیارے آقا دو جہان نے فرمایا بلکہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کے پیٹوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ میں انہیں بدعا نہیں دیتا، بلکہ پشتو میں بڑی اچھی نعت ہے، دعا کرم امین وائے تاسو رب دے خوار نکڑی زمانہ پو حقام علم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیا، ہاں اگر اللہ کے حدود کو توڑا جاتا تو آپ کے لیے پھر انتقام لیتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی بیان کرتے ہیں، ایک منٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، اس وقت آپ ایک نجرانی یمنی چادر اوڑے ہوئے تھے، راستے میں ایک اعرابی دیہاتی ملا، اس نے بہت زور سے آپ کی چادر کھینچی، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے پیارے آقا دو جہان کے دونوں کندھوں کے درمیان نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا یا محمد علیہ السلام، آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجئے۔ پیارے آقا دو جہان اس کے طرف متوجہ ہوئے، مسکرا کر مسکرا کر پھر اس کو مال دیا۔ اب دیکھیں یہ بھی بخاری کی، وہ کس قدر بے ادبی سے پیش آتا ہے اور مسکرا کر وہ مزید نوازتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سراقہ بن مالک آپ کے قتل کے در پہ آپ کا پیچھا کر رہا تھا، آپ نے اس پر قابو پا کر اسے معاف کر دیا۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کو زہر میں بجھی ہوئی تلوار دے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، جب وہ آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ کے زیر دست آیا، اور تو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، بعد میں صفوان کو بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان نے متعدد بار مدینے پر حملے کیے، وحشی نے آپ کے عزیز پیارے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر
چبا کچا چبا۔ حمار بن اسود نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو سواری سے گرا دیا، جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، اور جب ان سب کے گردنیں آپ کے تلوار کی نیچے آئی، لوگ برا بھلا کہ بولے نہیں معاف کر دو معاف کر دو، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ عبداللہ بن ابی بن خلف نے بہت ایذائیں پہنچائی تھی، لیکن جب اس نے مرتے وقت درخواست کی کہ آپ اس کے نماز جنازہ پڑھائیں تو آپ نے اس کے نماز جنازہ پڑھا دی۔ ان تمام احادیث کی تفصیل اور حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی اگر سوال کرے تو ہمارے پاس جواب مزید ہو۔ یہاں سے آگے حدیثیں پڑھیں گے، مسلمانوں پر آپ کی رحمت حدیث، حیوانات اور جمادات پر آپ کی رحمت احادیث مبارکہ۔ رحمت للعالمین پر اعتراضات کے جوابات۔ کریم مولا سے دعا ہے، یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ کس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات کے لیے رحیم رؤوف الرحیم، اور اس کہ ہر ادا میں ہماری کامیابی۔ آج پھر بھی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لیوا اس کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن 99% ہم غلط راستوں پر گامزن ہیں۔ عوام تو چھوڑے، کتنے خواص ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سنتوں کو ضائع کرتے ہوئے دیکھا، پھر بھی ان کے ماتھے پر بل نہیں آئے کہ میرے نبی کی سنتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غمی میں دیکھو، خوشیوں میں دیکھو، ہر جگہ دیکھو تو اپنے اپنے طریقوں پر جا رہے ہیں، لیکن حضور کی سنتوں کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیارے نبی کہ ہر سنت میں اللہ کی رضا ہے، انہیں ہمیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔